اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک یا در حقیقت ذالکم الشیطان، شیطان تمہارا، ذالکم یخوف اولیاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں سے، اپنے مددگاروں سے۔ فلا تخافوہم، پس تم نہ ڈرو ان سے، وخافونی، یہ نی ہے، نون یہ نی، پس مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومن، اگر تم ہو مومن۔ ولا يحزنک، اور نہ غمگین کرے آپ کو، یحزنک یا نہ غم کرے آپ کو، الذین یسارعون، وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، بالکفر، کفر میں، انہم بے شک وہ، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئا کچھ بھی، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ کہ نہ، ان یہ ان اور لا دو الگ الگ، اللہ کہ نہ، یجعل لہم رکھے وہ کوئی یا بنائے وہ کوئی ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ کوئی حصہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ ان الذین اشتروا بالکفر بالایمان، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ شیئا، وہ نہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نہ وہ لوگ گمان کریں جنہوں نے کفر کیا، انما نملی، کہ بے شک جو، نملی لہم، ہم دے رہے ہیں مہلت انہیں، خیر ہے ان کے لیے، یعنی ہرگز یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما، در حقیقت، نملی ہماری مہلت، لہم ان کے لیے، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ بڑھ جائیں، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، اثما، گناہ میں، فلہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ہے رسوا کن عذاب۔ ما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم، یعنی علی پر، ما جس پر، انتم تم ہو، یعنی اس حالت جس پر تم ہو، علیہ اس پر، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، وہ
چھانٹ دے یا الگ الگ کر دے خبیث کو طیب سے، یعنی خبیث مراد یہاں پر کافر کو، طیب سے مومن مومن مراد ہے، یعنی وہ نہ کر دے الگ الگ، جب تک نہ ظاہر کر دے یا الگ الگ کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، لیطلیکم، کہ وہ مطلع کرے تمہیں، مطلع سے نا تعالیٰ ہم یہ مطلع کرنا، تو یطلیکم وہ مطلع کرے تمہیں، علی الغیبی غیب پر، ولیکن اللہ، مگر اللہ، یجتبی من رسلہ، وہ منتخب کر لیتا ہے یا چن لیتا ہے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، بما عطاہم اللہ، اس پر جو عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، وہ خیر الہم، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، یعنی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وہ جو انہیں اللہ نے دیا اس پر اپنے فضل سے، کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر الہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا، ان قریب وہ توق بن جائے گا ان کے، توق بنائے گا انہیں، ما بخلوا بھی، جو انہوں نے بخل کیا اس کی وجہ سے، یوم قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ ہمیں وہ کافرین، کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ یہ کافر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ یعنی کہ شیطان کی باتیں، شیطان ان کو کہلواتا ہے لوگوں سے، اپنے ساتھ میں یہ کہلواتا ہے کہ جو لوگ جیسے ان کا اکٹھے ہو رہے ہیں تم ڈرو ان سے، تو پھر اور ان کا ہم ان کے بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا ان کے ان چیزوں نے، اور وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے۔ تو یہ شیطان جو ہے اس طرح کی افواہیں پھیلاتا، تو یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا انما ذالکم اللہ، کہ وہ شیطان یہ جو تمہارے دوست جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، تم اس سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی شیطان کی باتیں ہیں جو شیطان پھیلا رہا ہے، منافق دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تو اس لیے حقیقی شیطان بھی یہ کرتا ہے کہ اپنے دوستوں لوگوں کو ڈراتا ہے کہ اس طرح کام کرو گے یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے ساتھیوں سے، فلا تخاف، تم نہ ڈرو ان سے، بخافون، مجھ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارا اعتقاد، تمہارا مجھ پہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یہ جو کافری جو کام کر رہے ہیں، ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر، یہ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کافروں کی جلدی یہ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے غم نہ کریں، آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں۔ کافر جتنے مختلف طریقوں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، لازمی بات ہے جب اس طرح کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو پھر رنجیدہ بھی ہوتے، جس طرح خاص طور پر غزوہ احد میں صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں نے اتنی ہوائیں دی اور پھر بیچ میں چھوڑ کے چلے بھی گئے، اور اگر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھوڑی بہت وقتی طور پر، تو انہوں نے لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی اگر ایسا ہوتا، اگر ہم یہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کتنے بڑی شکست ہو گئی، تو اللہ انہوں نے بدگمانیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بہت ساری باتیں میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ غمگین نہ ہوں، ان جو باتیں کر رہے ہیں کفار اسلام سے، تو آپ کو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ان جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کریں، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہ رکھے، حضرت کہتے ہیں اس سے کوئی حصہ ان کا آخرت میں نہ، اور ان کے لیے آخرت میں جتنی یہ باتیں بنا رہے ہیں بنا لیں، ان کے لیے آخرت میں کیا ہونا ہے، عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، جو ملنا ہے وہ دنیا میں مل جائے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرمایا سورہ توبہ میں فرمایا، ولا تعجبک اموالهم واولادهم، یعنی تجھے ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہوں،
انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ عذاب دے انہیں اس کے ذریعے دنیا میں، تزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی ان کی باتوں پہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ بھی اللہ کو لن یضر اللہ شیئا، وہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرنا خود کتنا مطلب کتنا برا کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے نتیجے میں بھی ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ملے گا۔ یعنی ایک تو ایمان کو چھوڑ کے اس کے بدلے میں کفر اختیار کیا، منافقت کی، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اور یہ جو یہ سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سوچیں، یہ جو کافر لوگ یہ نہ گمان کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب ان کو دنیا دیتا بھی ہے، ان کو کرنے کے موقع بھی دیتا ہے، اور خوب دنیا میں بھی پھلتے پھولتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے خیر، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے یہ ہم تو ڈھیل اس لیے دے رکھا ہے، ڈھیل اس لیے انہیں دے رہے ہیں کہ ازدادو اسما، کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھ جائیں، خوب کریں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر کہ آخر میں انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کے لیے رسوا کن، اہانت آمیز رسوا کن عذاب ہوگا۔ جیسے سورہ مومنون نے فرمایا یحسبون انما نمدہم بہ من المال والبنین، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، نصارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں بھلائیاں دیے جانے کی جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ نہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے، کسی کو مال دے کے، کسی کو اولاد دے کے، تو یہ اس میں گناہوں میں جو مبتلا ہیں، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جن کو دنیا یہاں مل گئی اور جو بہت زیادہ دنیا میں عیش و عشرت کر رہے ہیں، وہ حق پر ہیں، نہ ہی حق پہ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ جتنے کتنا کرتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے تو انہیں صاف ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، نہ ہی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ان پہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو علی ما انتم، جس پر تم اس وقت ہو، جس پر تم ہو اس وقت، حتیٰ جب تک کہ جس حالت میں اس پہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ امیل الخبیث من الطیب، کہ کون خبیث اور کون طیب، یعنی کون برا ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، اور کون ایمان والا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ جنگ عہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چھانٹ کے الگ الگ صاف صاف بتا دیا گیا کہ کون لوگ ہیں۔ منافق ظاہر ہو گئے، کچھ لوگ بیچ میں چھوڑے چکے چلے گئے، پھر کچھ لوگوں نے باتیں بنائی، اور اللہ طرح سے اللہ کے رسول سے اور اللہ تبارک یعنی اسلام سے ان کو بہت زیادہ متنفر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ واضح ظاہر ہو گیا اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا، یعنی مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ کون لوگ ہیں۔ منافقین نے اپنے جو اوپر نفاق کا پردہ ڈالا تو وہ بالکل چاک ہو گیا، اس سے وہ پردہ اتر گیا تو ظاہر ہو گیا ہے، اور وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان میں سے منافق کون کون ہے۔ اس کا نام جب پتہ چل گیا تو پھر ان سے آئندہ محتاط ہونے کا بھی اندازہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا بھی نہیں چھوڑے گا اس پر جس وقت تم تو یہاں تک کہ وہ ظاہر نہ کر دے، تو الگ الگ نہ کر دے خبیث کو طیب سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تین طرح کے گروہ مدینہ منورہ میں ہو گئے، یا وہاں سارے ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو پکے کافر تھے، دوسرے وہ جو پکے مومن تھے، اور تیسرے یہ تھے منافقین جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن ان مسلمانوں کے اندر ہی تھے۔ تو یہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر بھی دشمن ہمارے اندر ہی ہیں، ہمارے صف میں دشمن ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ کس طرح کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم الی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کرے غیب سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی خبر تو دینے سے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بتا دیتا ہے کہ تم میں سے کون مومن ہے کون منافق۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مطلع غیب کا علم نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسل، مگر اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یا جس کو چاہے۔
یعنی جس کو جتنی چاہتا ہے رسولوں کو اتنی خبر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ساری نہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے غیب کی جتنی بات چاہتا ہے اس کی اطلاع دے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ اللہ تعالیٰ نہیں بھی دیتا۔ اب منافقین میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، بعض کے باقاعدہ نام لے کے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں ہے، اور بعض کا نہیں بھی بتایا۔ اس کی تائید سورہ توبہ کی آیت سے ہوتی ہے جس میں وہ ومن وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدیوں میں سے ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ منورہ میں سے ہیں، مردو علی النفاق، وہ نفاق پر اڑ گئے ہیں، لا تعلمہم، تم نہیں جانتے انہیں، یعنی آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری خبریں، جتنی اللہ تعالیٰ جس کے نبی کو، جس کو چاہتے ہیں، جس کو منتخب نبی کو، رسول کو، اس کو غیب کی باتیں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ باقی اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو غیب کی خبریں دیں، یہ ایک طریقہ بتا دیا کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ان سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ جو کہتے ہیں نا مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمدرد کون ہے اور ہمدرد کون نہیں ہے، ورنہ اچھے وقت میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، مشکل وقت جب پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے اور آپ کا دوست کون نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں، جو رسول میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا غیب جس کا علم چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ آمنو، پھر اللہ کہ آمنو باللہ رسول، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم غیب کی خبروں کے بارے میں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول پر تم بات مان لو گے تو بات ختم ہو گئی، تمہارا سب ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اور فلاکم وَإِن تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان لے آؤ گے، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کر دو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے کہ رسول سے اور اپنی مرضی کی کوئی غیب کی باتیں معلوم کریں، جو اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جیسا تھا نا کتنا بڑا اجر ہے، ان للمتقین مفازا، پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، حدائق و عنابا، جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ نبا میں، اس طرح ان سورہ دخان میں بتایا گیا ہے، ان المتقین فی مقام امین فی جنت و عیون، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس، یہ وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے، وہ استبرق متقابلین، اس حال میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، اسی طرح ہوگا، وزوجناہ بحور عین، اور ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جو اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ تو اس اجر عظیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بخل سے بتا رہے ہیں کہ بخل کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ وہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں سے جو دیا اللہ نے، انہیں دیا اللہ نے ہے اپنے فضل سے، من فضل، اور لمبا اگر وہ بخل کرتے ہیں، وہ خیر اللہم، کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے۔ گو یہ بخیل لوگ بالکل یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے اس میں بخل کر کے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، مگر وہ ان کے لیے برا ہے، یہ ان کے لیے برا ہے۔ تو قیامت کے پھر یہ ہوگا کہ یسوعون ما بخلوا، اور ان قریب توق پہنائے جائیں گے وہ اس کا جو انہوں نے بخل کیا اس سے، یوم قیامت کے دن ان چیزوں کا، یہ جو ہم یہاں پہ جمع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اور بخیلی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا، اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لیں۔ جب انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے اور جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، پھر حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں دیکھتا۔ اس طرح سیدنا ابی عبد سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں،
اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بھی بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والے حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور سخت بزدلی ہے۔ تو یہ قیامت کے دن پھر ان کو توبہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور اس کی زکوٰۃ عطا نہ کرے تو اس کو مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے دونوں کانوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو یہ قیامت کے دن ان کا بہت بڑا کہ جو جمع کر رہے ہیں خزانہ اور بخیلی کر رہے ہیں، جو اس میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ اور وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے یہ دیا ہوا ساری میراث اللہ ہی کے لیے، سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، آخر وارث اللہ ہی ہے، اور آسمانوں اور زمین کا سارا وارث اللہ ہی ہے۔ تو پھر آدمی بخیلی کیوں کرے جب آسمان زمین کا تمام مال و دولت کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ تو جس مال کے بظاہر وارث بنائے گئے ہیں اس کو بخل کیوں کریں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہم اس کے مالک کلی مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہی ہے، ہمیں وقتی طور پر اس کا کہتے ہیں مالک بنا دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کرتا کیا ہے۔ کسی کو جو بھی اللہ نے دیا ہے حقیقی وارث اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، جتنے جو کچھ جس کے پاس ہے، اصل میں مالک اس کا اللہ ہی ہے، ہمیں وقتی طور پر اس کا امین بنا دیا گیا ہے کہ خرچ کس طرح۔ اسی طرح ہے نا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کوئی شخص اپنے قدم اٹھا نہیں جب تک وہ سوالوں کا جواب نہ دے دے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یعنی ہم اپنی مرضی سے نہ کمانے کے کوئی ہمارا اختیار ہے، نہ ہی خرچ کرنے کا۔ خرچ بھی کرنا ہے تو اللہ کی مرضی سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کس میراث میں خرچ کیا، کتنی فضول خرچیاں کی یا اللہ کے راہ میں دیتے رہے۔ تو جب مال اللہ ہی کا دیا پھر بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جی آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔